یہ 2413 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ 399 قبل مسیح یونان کے قدیم شہر ایتھنز کے ایک عقوبت خانے میں قید ایک 71 سالہ بوڑھے شخص کو یہ کہہ کر زہر کا پیالہ ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وہ بوڑھا شخص خود اپنے ہاتھوں سے نہ صرف زہر پی لیتا ہے بلکہ عدالت کے حکم کے مطابق زہر پینے کے بعد بھی وہ سوتا نہیں ہے اور کال کوٹڑی میں اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی۔ بالآخر وہ زمین پر گرتا ہے، جلاد اس کا جسم سیدھا کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ تڑپ نہ سکے۔ اس کا ایک دولت مند دوست کرائٹو ساتھ کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس بوڑھے شخص نے اسے پہلے ہی کسی قسم کی مداخلت سے روک دیا تھا۔ مرتے وقت وہ بوڑھا شخص کرائٹو سے آخری بات کرتا ہے کہ ہم نے شفا دینے والے دیوتا پر ایک مرغے کی قربانی دی تھی، اس کا قرضہ ادا کرنا نہ بھولنا۔ یہ بات کہہ کر وہ بوڑھا شخص ابدی نیند سو جاتا ہے اور اسی لمحے وہ ریاست اور شہریوں کے درمیان سماجی معاہدے کے تحفظ کے لیے عظیم قربانی دینے والوں کا ایک تاریخی استعارہ بن جاتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص یونان کا عظیم فلسفی سقراط تھا۔ سقراط کو علم و استدلال کا بانی اور فلسفے کا موجد خیال کیا جاتا ہے۔ سقراط ایتھنز کے محلہ ایلوپیک میں ایک سنگ تراش کے گھر میں پیدا ہوا۔ ایک دو حوالے کے مطابق وہ یونان کے صوبے ایٹکا کے قریب واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ سقراط کی والدہ کا نام فنارٹی تھا جو دائی تھی۔ والدین نے اپنے بیٹے کو علم ہندسہ، فلکیات، موسیقی، پہلوانی کی تعلیم اور سنگ تراشی بھی سکھائی۔ فلسفے کی تعلیم سقراط نے اپنے شوق کے باعث حاصل کی۔ سقراط ابھی 30 سال کی عمر کے لگ بھگ تھا جب اس نے ایک دانشگاہ قائم کی جس میں وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتا اور خود کو مصروف رکھتا۔ سقراط کی پہلی شادی جوانی میں ہی میرٹو نامی خاتون کے ساتھ ہوئی مگر جلد ہی وہ پلیگ کے مرض کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد سقراط نے ایک لمبے عرصے تک شادی نہیں کی اور جب اس کی عمر 50 برس ہوئی تو اس نے دوسری شادی ایتھنز کی ایک مشہور خاتون زینی تھپی سے کی۔ اس شادی کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ سقراط سے اس کے شاگردوں اور دوستوں نے ایک بار شادی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، سقراط دنیائے فلسفے کا سب سے عظیم اور جلیل المرتبت معلم ہے جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ ضرور شادی کرے اور اولاد بھی پیدا کرے کیونکہ قانون قدرت کی پابندی اس میں ہے، مگر میں ایسی عورت سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا جو نہایت سخت بد مزاج، ضدی اور شریر ہو تاکہ دنیا میں ایک مثال قائم کر سکوں۔ چنانچہ اسی دن اس کے دوست اور طلباء ایسی عورت کو تلاش کرنے لگے۔ خود سقراط نے ایسی ہی عورت کے لیے یونان میں ایک اشتہار دیا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد ایک چھوٹے سے قصبے کا ایک دولت مند زمیندار سقراط کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں نے اس کو نہایت لاڈ پیار سے پالا ہے مگر وہ بچپن سے ہی ایسی سرکش، تند مزاج اور لڑاکا ہو گئی ہے کہ ہر بات میں الٹا چلتی ہے اور بہت ہی بد زبان ہے۔ سقراط نے اس شرط پر شادی کرنے کی آمادگی ظاہر کی کہ آپ ہمیں ایک بھی پیسہ نہیں دیں گے۔ لڑکی کی عمر بھی 35 سال ہو چکی تھی اور یونان میں کوئی شخص اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ باہمت خاتون تھی۔ سقراط اپنی بیوی کی سخت مزاجی کے بارے میں کہتا تھا کہ اس کی ہر قسم کی تباہی سے میرے اندر ضبط کی قوت پیدا ہوتی تھی۔ اس کی لعنت ملامت سے میں اپنے ظرف کا امتحان لیتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ کیا اس کی کڑوی بات سے مجھے غصہ تو نہیں آتا۔ اس کے لڑنے اور جھگڑنے سے میں اپنے حوصلے کو دیکھتا تھا۔ وہ چنگاری سے شعلہ بن جاتی اور میں برف کا ڈلا بنا رہتا۔ بالآخر وہ خون کے دباؤ بڑھ جانے سے بے ہوش ہو جاتی۔ میں اس کو پانی پلا کر ہوش میں لاتا تو وہ میری بے حد ممنون ہوتی اور مجھ سے معذرت کرنے لگتی۔ سقراط کہتا ہے کہ زینی میرا علاج ہے، وہ میرے لیے ایک رحمت ہے، وہ مجھ میں علم کا غرور پیدا نہیں ہونے دیتی، وہ مجھے زمین پر بٹھائے رکھتی ہے، وہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ سقراط ایک عام انسان ہے، وہ مجھے میری اوقات میں رکھتی ہے۔ زینی تھپی کے بطن سے سقراط کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔
سقراط کی وفات کے وقت بڑا بیٹا جوان تھا اور چھوٹا بہت چھوٹا تھا۔ یہ تھی ایک عظیم فلاسفر کی شادی کی داستان اور اس کے بعد کی زندگی۔